کافی زیادہ ایشو بن گیا ہے خان صاحب کی صحت کا. کل پھر رات کو ان کو لے جایا گیا پینز میں, ٹیکہ لگوایا گیا. اس پہ پی ٹی آئی کا آبویسلی ایک ریاکشن سٹرونگ ہے, وہ بالکل سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی خفیہ کیوں کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے کیوں نہیں لے کے جاتے, فیملی کو کیوں نہیں دکھاتے. وہ ساری چیزیں اپنی ہیں, لیکن ساتھ ہی کنٹروورسیز بھی بہت چل رہی ہیں, انٹرنل فساد بھی بڑے چل رہے ہیں. خاص طور پر جو کچھ دن پہلے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے اچانک اناؤنس کیا کہ عمران خان رہائی فورس بنے گی, اس پہ کانسٹنٹلی ایک کانفلکٹ آ رہا ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے وہ بنے گی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بننی نہیں چاہیے, کچھ کہتے ہیں نام چینج کر دینا چاہیے. چیئرمین جو بیرسٹر گور ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ صحیح یہ مس ہینڈل ہوا معاملہ, تو اس پہ آئینی ایشوز بن سکتے ہیں اور بڑے سیریس قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مختلف لیڈران کہہ رہے ہیں. مگر کل ایک تقریر ہوئی انصافی اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے پی ٹی آئی کی, وہاں پہ سہیل آفریدی بہت گرجے برسے اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. اور ابھی تک پی ٹی آئی کا جو سٹانس پچھلے دنوں تک وہ یہ تھا کہ ہم اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ہم بات کریں گے تو ان سے کریں گے جنہوں نے اس پارٹی کو لائے ہیں. مگر آج کل رات کو جو آفریدی صاحب نے کہا, انہوں تو تبلے جنگ بجا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو میری تو لڑائی ان سے ہے. پہلے ذرا سن لیں سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا. ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے. میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ, ایک 2 نمبر, ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا. ہمارا مقابلہ اس سے ہے. کیا کہیں گے یہ لوگ, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں, یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں. آپ کو یاد ہوگا جو ان کی پہلی کے پی اسمبلی میں تقریر تھی, اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی مجھے نہیں چاہیے, آپ لے لیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی ایک بیلنس بیہیویئر تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سہیل آفریدی صاحب کا اپنا انفرادی نظریہ ہے یا پی ٹی آئی کی پالیسی کا گرینڈ شفٹ ہو گیا. کیونکہ جو باتیں ہوتی تھی تحریک کی رہائی والی فورس کی, عمران خان رہائی فورس, اس میں کچھ لوگ کہتے تھے ان کا اپنا فیصلہ ہے, کچھ کہتے تھے ابھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو سہیل آفریدی صاحب نے اسی سپیچ میں کہا, اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لاکھوں لوگوں کی تحریک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا ہراول الدستہ ٹائپ بنے گی, جس سے لوگوں کو فکر ہوگی کہ کیا یہ کوئی ملیشیا ٹائپ ہوگی یا وائلنس کا خطرہ بڑھ جائے گا. 2-3 سوال ہیں, ذرا ہمیں کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں جو رہائی فورس اناؤنس کیا چیف منسٹر نے, اس پہ بڑے متضاد بیانات آ رہے ہیں. وقاص شیخ صاحب میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا نہیں یہ فیصلہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی, ابھی اس پہ ہوگا. پھر جو چیئرمین گور صاحب ہیں انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تاثر ملے کہ غیر آئینی ہے اور فورس کے ساتھ ایک ملیشیا کا تاثر جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ بڑا ریاکشن آئے. وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جی بالکل بنے گی, اور شفیع جان نے بھی کہا کہ جی بالکل بنے گی. لیکن کل رات کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے بڑی سخت باتیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل لاکھوں لوگوں کے یہ تیار ہوگی فورس, اور ہماری لڑائی اب کسی اور سے نہیں ہے, ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا. ذرا ان دونوں پہ مجھے واضح کریں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ رہائی فورس آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر جب اتنی متضاد رائے ہے تو کیا اس کا کوئی غلط نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کو؟ اور دوسرا, کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی لڑائی اب صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سہیل آفریدی نے کشتیاں جلا دی اور کھل کر میدان میں آ گئے. عمران خان رہائی فورس کو کھلا پیغام دیتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری جنگ اس 17 سیٹوں والی حکومت سے نہیں, ہماری جنگ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جنہوں نے عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے, جنہوں نے یہ 17 سیٹوں والے نمونے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی نے آگے کیا کرنے کا پلان کیا ہے جنید اکبر نے آج کھل کر بتا دیا.
آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل جی، اس کے نام پہ تو ہے رائے مختلف ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، ایک پرسوں بھی اس پہ بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، تو نام پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے طریقہ کار پہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، اس کو فائنل کر دیں گے پولیٹیکل کمیٹی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے، تو ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون سا آئینی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم سے نشان چھینا گیا، جس طرح ہمیں جو ہے مسلسل نااہل کرتے جا رہا ہے، مسلسل MNAs ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے، ہماری جو ہے سنوائی نہیں ہوتی تھا، ہمارے جو ہے عدالتوں میں تاریخ ہی نہیں لگتی، ہمیں ریلیف نہیں ملتا، ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، اس طرح کے فیصلے آتے ہیں کہ بندہ ہری پور میں ہو فیصل آباد میں اس کو جو ہے نااہل کیا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تو آئین اور قانون صرف PTI کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا آئین ہے۔ اگر کوئی ایک سائڈ سے غیر آئینی کام کرے، غیر قانونی کام کرے، اور پھر دوسرے پہ یہ الزام ہو کہ آپ کا ہم آئین کو بھی مانتے ہیں، ہم تو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فائنل فیصلہ نہیں ہوا؟ بالکل، اس کے نام پہ ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، نام پہ اختلاف ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ہم کیا نہیں، جو پھر آپ کے پاس آپ کے یوتھ ونگ بھی ہیں، باقی ونگ بھی ہیں، تو ایک نیا ایک جتھا تیار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ اس سے اختلافات باقی لیولز پہ ہیں؟ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایک نیا ہم فورس بنائیں گے تو یہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں گروپوں میں وہ شاید قابو ہو جائیں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ابھی آپ جو یہ پہلے جو یہ خان صاحب کی صحت پہ جب ایشو ہوا تھا اور وہاں پر یوتھ نے اناؤنس کیا تھا، ISF کے لوگوں نے اناؤنس کیا تھا، مدر پارٹی نے وہ اناؤنس نہیں کیا تھا، بلکہ مدر پارٹی میں صوبائی صدر میں نے تو پریس کلب کے سامنے احتجاج کا کیا تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ ہماری پارٹی میں ہے، ایک ہماری کمی ہے کہ یوتھ کا مرکزی صدر بھی الگ ہوتا ہے، صوبائی صدر بھی الگ ہوتا ہے، اس طرح ISF کا بھی الگ ہوتا ہے، مدر پارٹی کا الگ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک فورس بن جائے، ایک چاہے فورس نام دے چاہے جو بھی نام اس کو دے، کیا کہیں گے آپ جو کل بیان دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹاؤٹ ہے کوئی یہ ہے، انہوں نے کہا ہماری اب لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، انہوں نے ہی خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہی ان کو الیکشن لے لیا سب کچھ، تو کیا اعلان جنگ ہے آپ کا؟ میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کی میٹنگ میں اس طرح کی باتیں ہوتی، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، بات کرتے بھی ہیں، تقریروں میں کچھ چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا، یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر کس نے مسلط کیا، تو یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس وہ تو جب حکومت کی بات ہمارے ساتھ جب ایشو ہوتا ہے تو ہم اس پارلیمنٹ میں 14-15 سال سے رہ رہے، 12 سال سے تقریباً، تو ایک دوسرے سے جان پہچان، جب ہم بات کرتے ہیں وہ منسٹر بھی ہاتھ کھڑا کر دے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے۔ ناظرین، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی۔ جنید اکبر نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ حکومت ہم پہ کون سے آئین کے تحت ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا نشان انہوں نے چھین لیا، ہمارے ورکرز کو آج تک یہ قید میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، آج تک ہمارے اوپر یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے اب تنگ آ کر، ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا، ہم نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان رہائی فورس جو بنانے جا رہے ہیں، یہ عمران خان کو رہا کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔